أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أئنكم لتأتون الرجال کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور کاٹتے ہو راستے کو وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ بس نہیں تھا جواب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ لے آؤ ہمارے پاس بعذاب اللہ اللہ کے عذاب کو لے کر ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں قال رب انصرنی لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما علی القوم المفسدین فسادی لوگوں پر ولما جاءت رسلنا اور جب ہمارے فرشتے آئے ابراہیم بالبشرى ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قالوا انا مہلکو کہنے لگے ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه القریہ اس بستی کے رہنے والوں کو ان اہلها كانوا ظالمین یقیناً اس کے رہنے والے ظالم ہیں قال ان فیہا لوطا کہا لوط علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ
اس میں لوط بھی ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها, کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں ہے. لننجینہ وأہلہ, ہم بچائیں گے اسے بھی اور اس کے اہل کو بھی سوائے اس کے بیوی کے. كانت من الغابرین, وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل. ما قبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں, یقیناً وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا اور حیران مقام تک آپ علیہ السلام نے ہجرت کی, اور وہاں سے ملک شام اور دوسرا سفر جو ہے مکہ مکرمہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ملک شام ہی میں حضرت سارہ علیہ السلام کا سے جو ہے ان کا بیٹا دے دیا, حضرت اسحاق علیہ السلام, اور پھر انہی سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, اور یعقوب علیہ السلام سے پوری نسل بنی اسرائیل پیدا ہوئی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, ہم نے ان کی نسل میں نبوت کو اور کتاب کو رکھ دیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں, اور ہم نے انہیں بدلہ دیا دنیا میں بھی بہترین, اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں ان کا شمار ہے. اور لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے, تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بڑا سمجھا رہے تھے. انہیں بھی اللہ رب العزت نے مبعوث کیا تھا, پیغمبر بنایا تھا, نبی بنایا تھا. اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم بڑے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو, اور ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی اس پر سبقت نہیں کی. أئنکم لتأتون الرجال, وہ یہ کہ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس, وتقطعون السبیل, اور راستوں کو کاٹتے ہو, وتأتون فی نادیکم المنکر, اور اپنی بڑی مجلسوں میں بے حیائی کا, بدکاری کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو. تو اتنا یعنی سری الفاظ ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت نے اس فعل شنیع کو اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ کسی فعل کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات میں اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا جتنا لوط علیہ السلام کی اس قوم کے واقعوں کو ذکر کیا, اور جہاں بھی ذکر کیا ساتھ ان کی تباہی کا بھی ذکر کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ فاقتلوا الفاعل والمفعول, کہ دونوں کو اللہ رب العزت کی, یعنی حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فعل شنیع کرنے والے کو اور جو یعنی مفعول ہے دونوں کو جو ہے قتل کیا جائے. اور دونوں کی سزائیں جو ہے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر واللاتی یأتین الفاحشۃ میں بھی ذکر ہوئی ہے. وہ یہ کہ ان کی 3 سزائیں ہیں, یا تو انہیں پہاڑ سے گرایا جائے, یا انہیں جو ہے یعنی سزا کے طور پر یعنی سنسار کیا جائے, اور تیسرے نمبر پر انہیں قتل کیا جائے لوگوں کے لیے عبرت کے لیے ان کا ایسے طور پر لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے کہ باقی لوگوں کو عبرت بن جائے ان کے لیے. فما کان جواب قومہ, قوم والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ, سوائے اس کے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ لے آؤ اللہ کے عذاب کو, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مشکات شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس فعل شنیع کا یعنی ارتکاب کرے, یا اسی طرح عورت کے جو ہے یعنی جو راستہ ہے اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے آیا, فإن محمدا منہ بریء, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیزار ہیں. اتنی سخت جو ہے وعید وارد ہے اس بات پر کہ فعل شنیع کا ارتکاب کیا جائے. تو یہ لوگ انتہائی ڈٹائی سے جو ہے اپنی بڑی مجلسوں میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے. جب لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو یہ سمجھانے کے بجائے انہوں نے کہنے لگے کہ یار ہم تو باز آنے والے نہیں ہیں, ہاں اگر آپ اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو لے آؤ اس عذاب کو اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, تو کہا لوط علیہ السلام نے اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میری مدد فرما فسادی لوگوں پر.
جب بھی کوئی قوم کسی دوسرے کو مسلمان کو سمجھائے تو وہ جس مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے اور سمجھانے والا دونوں کی نیت خالص ہونی چاہیے. کم از کم یہ کہ دونوں خصوصاً ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو وہاں پر ہم اپنی طرف سے منمانی نہ کریں، بلکہ فوراً کہہ دیں بس آپ نے بات ٹھیک کہہ دی ہے، مجھ بھی اگر یہ کمی ہے تو انشاءاللہ میں اسے دور کروں گا. اس میں یہ بات مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یار تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا. یہ غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. آج اس میں کثرت کے ساتھ لوگ شامل ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اسی طرح تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا یہ جو ہے کل کے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے پلے بڑے ہیں اور ہمیں سمجھانے پر اتر آئے. مکہ کے سردار یہی کہا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے ہو تو ہم فوراً یہ کہیں کہ یار واقعی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے اور ہم میں یہ غلطی ہے، ہم فوراً ماننے والے ہیں. اور اگر ضد پر آ جائے یار آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ کا عذاب کی طرف جو ہے انسان آمادہ ہوگا. اور داعی کے اوصاف میں سے یہ ہیں کہ وہ فوراً اپنی قوم کی تباہی کا ذکر نہ کرے کہ میں اللہ میری اس قوم کو تباہ فرما، بلکہ بڑا سمجھائے، انتہائی سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت سے ان کی ہدایت کی دعا مانگے. اور خصوصاً اس زمانے میں اللہ رب العزت اس طور پر ہلاک کرتے تھے کہ بستیوں کو اللہ ہلاک کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے کم فرمایا. اللہ رب العزت اپنی منشا سے کسی قوم کو ہلاک کریں تو ہلاک کریں، باقی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کے خلاف جو ہے بدعا نہیں کی اور بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا. جس طرح نبی علیہ السلام نے جہاد کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، جہاد کا حکم وارد ہے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. خوشخبری دو چیزوں کی تھی، ایک یہ کہ آپ کو اسحاق بیٹا دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں. قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، کہنے لگے فرشتے کہ ہم تو اس بستی کو اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے رہنے والے ہیں ظالم، گناہ گار. قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں اس بستی میں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو کن ان میں ہیں. لننجینہ واہلہ، ہم ضرور بچا لیں گے انہیں بھی اور ان کے اہل کو بھی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. فرمایا ائنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اور راستوں کو کاٹتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور بڑی مجلسوں میں بے حیائی کی طرف ایک دوسرے کے سامنے آتے ہو. فما کان جواب قومہ، بس کوئی جواب نہیں تھا اس کے قوم کے پاس، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ لے آؤ اللہ کے عذاب کو. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میری مدد فرما ان فسادی لوگوں پر. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر، قالوا، تو کہنے لگے انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے رہنے والے ہیں گناہ گار. قال ان فیہا لوطا، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالوا، تو کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، اس بستی کے رہنے والوں کو ہم خوب جانتے ہیں. لننجینہ واہلہ، ہم بچا لیں گے لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے اہل کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. اللہ ہم سب کو